الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد کلمہ توحید کا اقرار اور جہاد سیدنا اوس بن ابی اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں ثقیف کے وفد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی تمام لوگ چلے گئے۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستگی سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فاقتلہ، جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الیس یشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس شخص نے کہا جی ہاں، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی خاطر یہ کلمہ کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردہ، اسے واپس بلاؤ، اور پھر فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها حرمت علی دماؤہم واموالہم الا بحقها او کما قال علیہ السلام۔ مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، تو جب وہ اس کلمے کا اقرار کر لیں تو ان کے خون اور مال حرام ہے سوائے حق اسلام کے۔ اب ایک شخص آیا اور آ کر اس حدیث کے اندر جو باتیں ثابت ہو رہی ہیں، نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آہستہ سے بات کی، آپ نے فرمایا جاؤ قتل کر دو اسے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا وہ یہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ گویا آپ کو اس بات کی خبر نہیں تھی اور آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب تھے تو آپ کو خبر کیوں دی اس آدمی نے، آنے والے نے، اس شخص کے بارے میں؟ پھر آپ نے اس کی خبر سن کر خبر واحد پر اسے قتل کی اجازت دے دی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا وہ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے؟ تو یہ آپ کا پوچھنا یہ اطلاع دیتا ہے، آپ کا یہ پوچھنا کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، معبود برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ اسے کبھی نہ پوچھتے، آپ اس کے اعتراض پر کہہ دیتے وہ تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاضر ناظر مخلوق کو نہیں سمجھتا، اللہ کو بھی نہیں سمجھتا کہ اللہ بھی موجود ہے، اللہ تو عرش پر ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، یہ فکرہ غلط ہے۔ حاضر نہیں ہے، اللہ کی ذات آسمان پر مستوی ہے، ناظر ہے، دیکھنے والا۔ حاضر ناظر کا یہ فکرہ بھی غلط، غیر شرعی۔ آپ کا یہ پوچھنا کہ وہ گواہی دیتا ہے، کہا جی دیتا ہے،
اس کا مطلب ہے آپ علم غیب نہیں رکھتے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس بلاؤ اس کو. اب اس کو تنبیہ کر رہے ہیں جس کو قتل کی اجازت دی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں. کب تک؟ جب تک وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے، مقبروں اور درگاہوں اور آستانوں اور بتوں کی عبادت سے توبہ نہیں کرتے. فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں پھر اس کا مال اور جان حرام ہے، پھر اس پر حملہ نہیں ہو سکتا. اب اس شخص نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، ہم بظاہر کے مکلف ہیں، دل کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ، ہم اس کے دل کو چیر کے تھوڑا دیکھ سکتے ہیں. زبان کے اقرار ہمارے لیے، ہم اس کے مال اور جان کو نہیں چھین سکتے. ہاں اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی قتل کر دیتا ہے پھر اس کی جان کو قتل کیا جائے گا، جو اسلام کے حقوق ہے اس کے مطابق وہ اس پر نافذ ہوں گے. اس حدیث سے دو باتیں ظاہر ہیں، ایک تو پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب نہیں، دوسرا یہ قتال قیامت تک جاری رہے گا. اپنے پاکستانی میں دیکھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں نے درگاہوں کی بستیاں آباد کر رکھی ہیں، شہر کے شہر آباد ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد حافظ مقصود جس سے میں نے قرآن مقدس حفظ کیا تھا، اس نے ایک واقعہ سنایا تھا. اس وقت میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا کہ ملتان میں نظام الدین اولیاء جو بہت بڑے، جن کی قبر اور مقبرہ یہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کے جو بزرگوں میں سے، وہاں ایک شخص آیا جو اللہ کا ولی تھا، وہ بھی انہی کا صوفیوں کا سلسلہ تھا اس کے ساتھ. تو انہوں نے دودھ کا پیالہ بھر کر اس کے لیے تحفہ بھیجا، اور مطلب یہ تھا کہ تمہاری یہاں ضرورت نہیں، یہاں بڑے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، درباری نظام چلانے کے لیے لوگوں کو اللہ کے گھر سے ہٹا کر اپنے در پر جھکانے کے لیے یہاں بہت سارے ہیں، تم ادھر کدھر آ گئے ہو؟ وہ بھی آگے بہت سمجھدار تھا، اس نے دودھ کے پیالے کے اوپر گلاب کا پھول ڈال دیا اور واپس بھیج دیا کہ جیسے پیالے کے اوپر گلاب کا پھول آنے سے دودھ کے پیالے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے میرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری حیثیت تو ایک پھول کی مانند ہے. یہ قصے اور کہانیاں معروف اور مشہور ہیں. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. یہ قبروں کے مجاور اور قبروں کے پجاری، قبروں کی کمائی کھانے والے، یہ صدا اور گونج پارلیمنٹ، قومی اسمبلی پاکستان کے اندر بھی گونجی کہ یہ کیا بات کریں گے جو مردوں کی کمائی کھاتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا اقرار، اللہ کی توحید کا اقرار، ایسے شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کا مال نہیں چھینا جا سکتا. اور یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. امرت ان اقاتل الناس، یہ نہیں کہ اب کشمیر میں حالات خراب ہو گئے ہیں اور انٹرنیشنل پریشر ہے تو اب جہاد بند کر دو، جہاد جاری رہے گا. الجہاد ماض. یہ جو ڈراموں والا جہاد ہے کہ جب چاہا کھول دیا اور جب چاہا بند کر دیا، جب چاہا مروا دیا، جب چاہا غادی، جب چاہے شہید، جب چاہے امیر المومنین ملا عمر کو، اور جب چاہا باغی قرار دے دیا، جو پیچھے سے کسی نے کہا، ان کے بڑوں نے، انہوں نے وہی کہہ دیا. یہ تو ساری دنیا، اب تو اندھوں کو بھی پتہ لگ گیا یہ کیسا جہاد تھا اور کیسا جہاد ہے. اصل جہاد کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. اللہ کے کلمے کو عروج جب ملے گا، وہ کوئی بھی تنظیم ہو، پاکستان میں جماعت اسلامی ہو، منور حسن ہو، یہ سراج الدین ہو، کون کون ہے یہ سارے جماعت اسلامی والے بڑے بڑے،
اصل جہاد اللہ کی توحید کے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت، توحید کی بنیاد، اس پر جب جہاد ہوگا تو اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، یاد رکھیے۔ سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری کسی کافر سے ٹکر ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں اور وہ لڑائی میں میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالے، پھر وہ مجھ سے خوف زدہ ہو کر کسی درخت کی پناہ لے لے اور مجھے کہے میں تو اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں، دیکھو تو کیا اللہ کے رسول میں اسے قتل کر دوں جبکہ وہ ایسے کہتا ہے؟ درخت کے پناہ لینے کا مطلب درخت کے پیچھے اوٹ میں ہو گیا نا، حملے سے بچنا، اور وہاں جا کر وہ کہہ دیتا میں تو مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ، کیا اب اس نے میرا ہاتھ بھی اڑا دیا ہے، مجھے زخمی بھی کر دیا، میں اسے قتل کروں گا؟ اور میں لا تقتلہ، لا تقتلہ، اسے مت قتل کر۔ کیوں؟ کلمہ پڑھ چکا ہے۔ یہ کلمہ توحید انسان کے جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا، لیکن کلمہ توحید کا فہم ضرور حاصل ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ مقبرے آباد نہیں ہو سکتے، اب کسی قبر کا مجاور نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک ہاتھ کاٹ چکا ہے، میرا اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے یہ اقرار کی، مجھے زخمی کر دیا نا، میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اور اس کے بعد اب وہ ڈر گیا کہ اب تو یہ بہت دلیر اور بدلہ لے گا اور مجھے قتل کر دے گا، تھک گیا، کمزور ہو گیا، درخت کے پیچھے چھپ گیا، اور وہاں جا کر اس نے اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرمایا لا تقتل، اسے مت قتل کر، فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قبل ان یقول کلمتہ التی قال، ہرگز قتل نہ کرنا ورنہ اسے وہ درجہ حاصل ہوگا جو تجھے اس کے قتل سے پہلے حاصل تھا، اور تیرا حال وہ ہو جائے گا جو کلمہ اسلام پڑھنے سے پہلے اس کا تھا۔ کلمہ توحید نے اس کی جان بچا دی، حالانکہ وہ سامنے والے مسلمان کو زخمی کر چکا ہے۔ کلمہ توحید بڑا بھاری تو ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان سے اور ذی الحجہ کے ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صحیح بخاری 4019۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، بنو سلیم کا ایک آدمی اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ساتھیوں کے پاس سے گزرا اور السلام علیکم سلام کہہ دی۔ صحابہ نے کہا اس نے سلام صرف ہم سے بچنے کی خاطر کیا، اسلام کو ظاہر کیا۔ صحابہ کی ذہن یہ بنا کہ اس نے بچنے کے لیے سلام کہا، انہوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور بکریاں قابو کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اب اتنے صحابہ، پیغمبر کے پہلے شاگرد، اسلام کی پہلی جماعت، لیکن غیب کی خبر نہیں جانتے۔ یہاں کہتے ہیں مریدنی سامنے آتی ہے تو پیٹ کے اندر سے نظر آ جاتا ہے کہ بچہ ہے کہ بچی، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے پیر صاحب کو۔ یہاں صحابہ کی جماعت اس کی زبان سے السلام علیکم سن رہے ہیں کہ اس نے سلام کہا ہے، لیکن شک یہ پڑ گیا ہے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سلام کہہ دیا ہے، اسے قتل کر دیا ہے۔ اب صحابہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ، قرآن تو یہ کہتا ہے۔ آسمان کے مالک نے
قرآن اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، جو تم سے سلام کہے تم اسے یہ نہ کہہ دو تو ایمان والا نہیں ہے۔ دیکھو علم غیب کی یہاں بھی نفی ہو رہی ہے کہ صحابہ کو نہیں پتہ لگا یہ زبان سے کہہ رہا ہے یا دل بھی اس کا یہی اقرار دیتا ہے۔ صحابہ کو شک یہ ہوا کہ جان بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، انہوں نے قتل ہی کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر پر آسمان سے قرآن نازل ہو گیا، مت یہ کہا کرو کہ اس نے سلام اس لیے کیا یہ مومن نہیں ہے تو ایمان والا نہیں ہے۔ فتبینوا تو ہر بات کی تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تحقیق کر لو، دیکھ لو، جس عقیدے پر تم ہو کہ مردہ سنتا ہے، مردہ آتا ہے، مردہ جاتا ہے، مردہ فلاں کرتا ہے، مردہ سودے کرتا ہے، قبر سے فیض حاصل ہوتا ہے، یہ فتبینوا تبین کر لو۔ دنیا میں قرآن کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں، بس مر گیا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب یہ فارغ، اب یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، نہ اس کی قبر سے فیض، نہ یہ جمعرات کو آئے گا، نہ یہ آنے دو آنے دے گا، کیا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو قتل نہیں کر سکتے اسے۔ دل کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، ہم تو بظاہر کے مکلف ہیں کہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا اس نے، اب اسے قتل کیسے کریں؟ اور یہ احادیث خارجیوں کے لیے، تکفیریوں کے لیے بڑی خوبصورت، وہ تو اٹھا کر قتل کر دیتے۔ بڑے مسلمانوں کو انہوں نے قتل عام کیا، دھماکے کیے، پورے ملک میں دہشت گردی پھیلائی، پورے ملک کے اندر، پورے ملک کے اندر بربادی۔ پورے ملک کے اندر بربادی، اور جنت کا سرٹیفکیٹ ان کے کمانڈر دیتے ہیں اور ان کے تکفیری دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ صحیح بخاری 4591۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بڑے لشکر یا چھوٹے دستے پر کسی کو امیر مقرر کرتے تو خاص طور پر اسے اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی اور ان تمام مسلمانوں کے بارے میں جو اس کے ساتھ ہیں بھلائی کی تلقین کرتے کہ اچھا سلوک کرنا۔ پھر فرماتے اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ قاتلوا من کفر باللہ، جہاد کرو ان سے جو اللہ تعالی سے کفر کرتے ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے، اللہ کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی توحید ان کے انکاری ہیں۔ اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، نہ خیانت کرو مال غنیمت میں، کسی کی عزت میں، نہ بد عہدی کرو، وعدہ کر لو جیسے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایران کا گرفتار کر لیا نا کمانڈر سب سے بڑا، آپ نے اس کی گردن اتارنے کے لیے بلا دیا جلاد کو، اس نے بڑا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تھی، کہنے لگا مجھے ٹھہر جاؤ پانی پینے، تو مجھے پانی پینے دو، آپ نے پانی بلنگایا، کہا امیر المومنین آپ مجھے قتل کر دیں گے پانی پینے سے پہلے، کہا میرا وعدہ ہے تجھے قتل نہیں کروں گا، پانی پی لو۔ اس نے گلاس پکڑا اور زمین پر پھینک دیا، پانی تو پیا نہیں، کہا امیر المومنین آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی پینے تک میں قتل نہیں کروں گا،
اپنے وعدے کا عہد کیجیے. آپ نے وعدہ پورا کیا؟ وعدہ پورا کیا؟ نہ بد عہدی کرو. عہد کر لیا ہے، آ جاؤ، امان دیتے ہیں، اور نیچے بلا کر توپوں سے اڑا دیا مسلمانوں کی حکومت کے حکام کو. وَلَا تُمَثِّلُوا، مسئلہ نہ کرو. مسئلہ معنی کان، آنکھ، انگلیاں، یہ نہ کاٹو، یہ نہ کاٹو. لاش کے ساتھ ایسی بدسلوکی نہ کرو، وہ کافر کی کیوں نہ ہو. وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوُّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ إِحْدَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ، جب تمہارا مشرکوں سے ٹکراؤ ہو تو انہیں 3 باتوں کی دعوت دو. 3 باتوں کی جاتے، اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں دلائل سے پھیلا ہے. ورنہ جاتے قتل کر دو، نہیں، فرمایا 3 باتوں کی انہیں دعوت دو. فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ. 3 باتوں کی دعوت دو، ان میں سے جسے وہ تسلیم کر لیں ان کی طرف سے قبول کر لو. حملے سے رک جاؤ، انہیں اسلام کی دعوت دو، توحید کی، لا الہ الا اللہ. اگر وہ مان لیں تو قبول کر لو، اور جنگ سے رک جاؤ. دیکھو، وَكُفَّ عَنْهُمْ، رک جاؤ، ہاتھوں کو روک لو ان سے. پھر انہیں اپنے علاقے سے مہاجرین کے علاقے میں آنے کی دعوت دو، اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے لیے ہوں گے. فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ. سبحان اللہ. وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں. اگر وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے سے انکار کریں تو انہیں بتاؤ پھر وہ بادیہ نشین مسلمانوں کی طرح ہوں گے. ان پر اللہ کا وہی حکم نافذ ہوگا جو مومنوں پر نافذ ہوتا ہے. یہ اسلام کی دعوت ہے. وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. اور غنیمت اور مال فے میں سے ان کے لیے کچھ نہ ہوگا مگر اس صورت میں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں. وَإِنْهُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، اگر وہ ان باتوں کا انکار کر دیں تو پھر جزیہ کا مطالبہ کرو. وَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، اگر وہ قبول کر لیں تو تم بھی قبول کر لو. اور لڑائی سے وَكُفَّ عَنْهُمْ، رک جاؤ. یعنی اسلام قبول اگر نہیں کرتے تو پھر جزیہ دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا. وَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، اگر وہ انکار کریں فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد مانگو. پھر نعرہ حیدری یا علی مدد نہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد نہیں، نعرہ غوث پاک یا غوث پاک نہیں. فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اب ساری حجتیں ان پر قائم کر دی ہیں، حقوق ان کے بتلا دیے ہیں. اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ سے مدد مانگو. فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی غیر مدد نہیں کر سکتا. وَقَاتِلْهُمْ،
لڑو ان سے۔ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم کسی قلعے میں رہنے والوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم انہیں اللہ اور اس کے نبی کا عہد و پیمان عطا کرو تو انہیں اللہ اور اس کے نبی کا عہد و پیمان نہ دو، بلکہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے عہد و پیمان دو۔ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةِ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، اپنے ساتھیوں کا دو عہد و پیمان۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ إِن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ یہ بات کہ تم لوگ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کر بیٹھو، اس کی نسبت ہلکی ہے کہ تم اللہ اور رسول کا عہد و پیمان توڑ دو۔ دیکھو یہ ہے عظمت رسول۔ وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا۔ اور جب تم قلعہ بند لوگوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم انہیں اللہ کے حکم پر قلعے سے نیچے اترنے دو تو انہیں اللہ کے حکم پر نیچے نہ اترنے دو، بلکہ اپنے حکم پر نیچے اتارا، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں تم ان کے بارے میں اللہ کے صحیح حکم پر پہنچ پاتے ہو یا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے طریقے، نظم و ضبط۔ ان لوگوں کا بھی رد ہے جو اسلام اور پیغمبر علیہ السلام پر شدت پسندی کا الزام عائد کرتے ہیں۔ دیکھو کیسے ان کو سکون اور محبت اور پیار سے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ سبق ہے مشرکین کے لیے، کفار کے لیے۔ ذمہ سے مراد عہد و پیمان۔ جب کوئی عہد و پیمان کرو یوں کہو ہماری ثوابدید پر، ہماری ثوابدید، اللہ کی ذات یا قسم کو درمیان میں نہ لاؤ، کیونکہ اگر تم نے وہ عہد توڑا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور کبریائی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت پیغام۔ اگر وہ عہد و پیمان کو توڑیں گے، تم توڑو گے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی قسم کھا کر تو ہم سے وعدہ کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کے ساتھوں میں نیچے اتارا تھا، تو ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کم ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں کو عہد و پیمان کرتے ہوئے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ سیدنا یہ حدیث صحیح مسلم کی 1731۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں جب ابن نواحہ قتل کیا گیا تو انہوں نے کہا ابن اثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب کے قاصد بن کر آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اتشہدانی انی رسول اللہ، کیا تم دونوں گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان دونوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت قاتلا رسولا لضربت اعناقکما، اگر میں کسی قاصد اور سفیر کا قتل جائز سمجھتا تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا، اس جرم میں کہ تم میرے سامنے بیٹھ کر کہتے ہو مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، گردن اڑا دیتا۔ اس کے بعد یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ کسی سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو چاہے وہ کہہ دے، جو چاہے کہہ دے۔ چنانچہ ابن اسال کے لیے تو اللہ تعالی ہم سے کافی ہو گیا، اور ابن نواحہ اسی حالت میں رہا مسیلمہ کے ساتھ، آخر مسلمانوں کے قابو میں آ گیا۔
مسلمانوں کے قابو. امام احمد 3708 نمبر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. یعنی کوئی آنے والا قاصد کوئی کفر کی بات بھی کرے گا تو مسلمانوں کے حکام اسے قتل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ قاصد ہے، وہ سفیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسیلمہ کذاب کا وہ کلمہ پڑھتے تھے، لیکن آپ نے قتل نہیں کیا. کہا جائز ہوتا تو میں گردنیں اتارتا، لیکن سفیر قتل نہیں ہوتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.